نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اہل کتاب کے وہ اعتراضات بیان ہوئے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض تو یہ تھا کہ یہ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں اور ابراہیم کی ملت کی دعوت دیتے ہیں، تو ابراہیم کی ملت میں تو گوشت کی حرمت تھی اور خاص طور پر اونٹ کا گوشت وہ حرام تھا، تو یہ کیسے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا کھانا عمدہ اور بہترین چیز بنی اسرائیل کے لیے فی نفسی اللہ نے حلال کی تھی، سوائے اس کھانے کے کہ جس کو حضرت اسرائیل نے وقتی اور عارضی طور پر اپنی بیماری کے پیش نظر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، اور یہ واقعہ بھی تورات مقدس کی نزول سے پہلے کا۔ اسی طرح ایک اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ بیت اللہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بیت المقدس جو شام اور کنعان کے اندر ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہیں بود و باش تھی، اور ان کا کعبۃ اللہ یا ان کا بیت اللہ جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس کی تعظیم کیا کرتے تھے، وہ تو مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی طرح بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام اسی مسجد اقصیٰ ہی کی تعظیم بجا لاتے رہے، اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ پیغمبر جو پہلے پیغمبروں کی انبیاء کی بات کرتے ہیں، ابراہیمی ملت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لی ہے، یہ کیسے ابراہیمی ملت پر ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا کہ سب سے پہلا گھر جو انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے وہ بیت اللہ ہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جس گھر کی بنیاد رکھی تھی اللہ کی عبادت کے لیے وہ یہ بیت اللہ تھا، پھر مرور زمانہ کی وجہ سے اور اسی طرح طوفان نوح کی وجہ سے اس کے بظاہر آثار مٹ گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کو ازسر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر بھی مسجد اقصیٰ سے 40 سال پہلے کی، پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے کی۔ اصل میں یہ دو بنیادی اور بڑے مرکز حضرت ابراہیم ہی کے قائم کرتا ہے۔ بیت اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو مرکز بنایا، انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا،
جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ اس گھر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے دور دراز سے سواریوں پر پیادہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے وہ پہنچیں اور اس گھر کا طواف کریں، حج کریں۔ تو یہ حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر پہلے بنایا اور پھر مسجد اقصی اس کے 40 سال بعد بنائی گئی۔ اس حوالے سے، تاریخی حوالے سے بھی بیت اللہ کی تعمیر مسجد اقصی سے پہلے، اور پھر بیت المقدس یہ در حقیقت بنی اسرائیل کا قومی مرکز رہا ہے۔ بیت اللہ تو انسانیت کا بین الاقوامی مرکز رہا ہے۔ اب جو تحریک دین حنیفیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو احیاء اور زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے بین الاقوامی نبی ہیں، قومی نبی نہیں ہیں، صرف قریش کے نبی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ساری قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں، ساری انسانیت کا رسول ہوں۔ اس لیے مرکز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو ساری انسانیت کے لیے پہلے دن سے مقرر کیا گیا۔ تو یہ اعتراض کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں شروع کر دیں اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں، بیت المقدس کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بھی کبھی توہین نہیں کی، بلکہ اس کی بھی ہمیشہ سے عزت، احترام اور عظمت آپ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ تو تب ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تنقیص کریں، اس کی تحقیر کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کی آپ نے بڑی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 مساجد وہ ہیں کہ باقاعدہ وہاں نماز پڑھنے اور وہاں کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے سفر کرنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ لا تشد الراحلۃ الا الی 3 مساجد، راحلہ یعنی سفر نہ کیا جائے باقاعدہ ثواب اور اجر کی نیت سے کہ وہاں بہت بڑا اجر ہے، تو سوائے 3 مساجد۔ یہ 3 مسجدیں یہ ہیں کہ جن کا زیادہ اجر اور ثواب ہے، وہاں جا کر عبادت کرنا۔ ان میں مسجد اقصی کی بھی آپ نے فضیلت بیان فرمائی۔ قرآن مجید نے یہاں اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ اللہ نے یہ جو بیت اللہ تعمیر ہوا ہے تو یہ سب سے پہلا گھر ہے انسانیت کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا انسانیت کے لیے جو گھر اللہ کا بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں، اور وہدی للعالمین، یہ سارے عالمین پورے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور حضور جو آئے ہیں جنہوں نے اب اس کو مرکز بنایا ہے وہ سارے انسانوں کے پیغمبر اور نبی ہیں۔ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے نشانات بھی تمہیں ابھی بھی ملیں گے کہ یہ بھی ابراہیم نے اس گھر کو بنایا تھا، پہلے بنایا تھا۔ اس میں فی آیات بینات، بے شمار نشانیاں تمہیں ملیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، ان کی جو سائی ہوئی تھی پانی کی تلاش میں، کبھی صفا پر تو کبھی مروہ پر، وہ بھی اس کے بھی نشان موجود ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، یہ بھی اللہ کے نشانات ہیں۔ اسی طرح ابراہیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہ بھی یہاں موجود ہے۔ مقام ابراہیم، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جہاں پر یہ پتھر نصب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس کے اوپر موجود ہیں۔ اور اسی طرح اس میں حجر اسود وہ پتھر بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا عہد و پیمان باندھنے کے لیے بیت اللہ کے ایک کونے میں نصب کیا تھا۔ دنیا میں اس سے پہلے لوگ زمینوں کی حد بندی کے لیے پتھر گاڑا کرتے تھے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے حصے میں تعرض نہیں کرے گا، اپنی
حد کے اندر محدود رہے گا۔ اور لوگ پھر اس طریقے سے اس پتھر کا احترام کرتے تھے کہ اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا کہ یہاں سے اٹھا کر وہاں گاڑ دیا، وہاں سے وہاں گاڑ دیا، نہیں، اس کا لوگ احترام کرتے تھے کہ اس پتھر کو نہیں چھیڑنا، یہ ہماری حد بندی اور حلف کا معیار ہے، بنیاد ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے کونے میں پتھر گاڑ دیا سیاہ رنگ کا، جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، کالے رنگ کا پتھر تھا، کہ جو بھی یہاں بیت اللہ میں آئے سب سے پہلے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد کرے کہ میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں، اس کی توحید پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے لیے میں اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پتھر اللہ کی توحید کی نشانی ہے، شرک کا ذریعہ نہیں۔ دنیا بھر میں لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، چومتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن وہ شرک کرتے ہیں، ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، ان کی تعظیم اس اعتبار سے کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان حجر اسود پر اپنا منہ رکھتا ہے، اس کا بوسہ دیتا ہے یا ہاتھ لگاتا ہے، وہ اس حلف کی بنیاد پر، اس عہد کی بنیاد پر کہ وہ خالصتاً اللہ کی وحدانیت اور توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ طواف کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ کچھ بھیڑ کر رہے ہیں حجر اسود کو چومنے کے حوالے سے۔ آپ بھی طواف کر رہے ہیں، آپ نے بلند آواز سے لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں سنو یہ، اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا انک حجر، میں جانتا ہوں، عالم انک حجر، کہ تو ایک پتھر ہے، لا یضر ولا ینفع، تو کسی ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہے، ضار اور نافع تو صرف اللہ ہے، تیرے پاس کوئی نفع کسی کو پہنچانا ہو، ضرر پہنچانا ہو، ایسا نہیں ہے۔ انی اکبرک، میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں یا چومتا ہوں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے تمہیں دیکھا ہے کہ حضور نے تمہیں بوسہ دیا، ہم حضور کی اتباع میں تمہیں بوسہ دے رہے ہیں، تمہیں ضرر اور نفع کا مالک سمجھ کر نہیں، تمہیں خدا سمجھ کر نہیں۔ تو مسلمان اس حجر اسود کو بھی بوسہ دیتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ مجھے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ در حقیقت اس کی تعظیم اس لیے ہے کہ یہ در حقیقت مسلمان کا جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایمان ہے، اس کی تجدید کا یہ اس کے ایک عہد کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس لیے اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو یہاں پر حجر اسود بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس جگہ پر آ جاتا ہے، حرم کے اندر آ جاتا ہے، اس کی جان، مال، آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ امن کا مرکز ہے، یہاں سے انسانیت کو بھی امن ملتا ہے۔ امن کی تحریک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز یہیں سے کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو آ جائے، چاہے جانی دشمن ہو، وہ یہاں پہنچ کر اس کے لیے امن ہوتا ہے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت سے حرم کے اندر کوئی آدمی کسی کے ساتھ تعرض نہیں کرتا تھا، کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتا تھا، اپنے دشمن کو بھی قتل نہیں کرتا تھا، کہ حرم کو امن کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اور فرمایا مزید یہ کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ یہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت کیا ہے؟ زاد اور راحلہ ہے، یعنی جس کے پاس خرچہ ہے کہ وہ یہاں کا سفر کر کے پہنچ سکتا ہے اور اپنے اس طرح دیگر اخراجات پورے کر سکتا ہے، لازمی اور ضروری اخراجات پورے کرنے کی اس میں استطاعت ہے، سواری کی استطاعت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے، اور زندگی میں ایک دفعہ حج بیت اللہ کا زندگی میں ایک دفعہ۔ ایک صاحب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، حضور سے سوال کیا کیا اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ خاموش ہو گئے، تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا۔ جو کوئی حکم جس درجے کا ضروری ہوتا ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ جب مطلقاً میں نے کہہ دیا کہ بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے تو بس ٹھیک ہے، جس میں جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کرے۔ ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، آپ نے پھر واضح کیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج
فرض ہے وہ بھی صاحب استطاعت پر، اور جو دیگر بار بار جانا ہے وہ ایک نفل درجے کا ہے، جائے تو اچھی بات ہے، فضیلت کی چیز ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ لیکن جو ایک انسان استطاعت رکھتا ہے وہ پھر بھی نہیں، ایک دفعہ بھی حج نہیں کرتا، تو وہ در حقیقت کفر کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے کفر کیا اور انکار کیا تو بے شک اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ دنیا جہاں کے لوگوں کو اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ دنیا یہاں پہنچے، بیت اللہ کے مرکز میں پہنچے، یہاں کی خیر و برکات و انوارات حاصل کرے، اس میں تو ان کا فائدہ ہے، اللہ کو کسی کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ بندوں کو چاہتا ہے انہی کے فائدے کے لیے، انہی کی رہنمائی کے لیے، انہی کی ترقی اور کامیابی کے لیے۔ یہود و نصارہ وہ بیت اللہ کا طواف اور حج نہیں کیا کرتے تھے۔ جب وہ پچھلے رکوع میں آیت گزری ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی دین مقبول نہیں ہے، تو یہودی کہنے لگے کہ ہم بھی تو اسلام پر ہیں، اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو اس کا حکم یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرو، حج کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں کرتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، انہی کا وتیرہ ہے، انہی کا طریقہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف اور حج نہیں کرتے اور یہاں نہیں پہنچتے، اس کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس مذہب پر مرتا ہے۔ تو فرمایا ومن کفر، یعنی جس نے اس سے کفر اور انکار کیا، عملاً انکار کیا یا زبانی انکار کیا، تو اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کے احکامات کا کیوں تم انکار کرتے ہو، واللہ شہید، حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو، اقراری ہو، علی ما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، تمہیں اس بات کی حقیقت معلوم ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، جو تم مخالفت کر رہے ہو، لوگوں کو روک رہے ہو حضور کی اتباع اور پیروی سے، کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے، من آمن، جو ایمان لے آیا، جو ایمان لایا ہے تو تم اس کے لیے بھی پھر رکاوٹیں کھڑے کرتے ہو، تبغون عوجا، تم ان کے لیے کیا کرتے ہو، ٹیڑھے راستے تلاش کرتے ہو۔ انہوں نے اسلام کیوں قبول کر لیا، کبھی صبح ایمان لے آتے ہو، شام کو پھر کفر کر دیتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور مختلف طریقے تم نے اختیار کر رکھے ہیں، تو انسانیت کو کافر بنانا چاہتے ہو، اور اسی طرح آپس کے جھگڑوں لڑائیوں کی طرف دھکیلنا چاہتے ہو۔ ان کے اندر جو وحدت پیدا ہو گئی، جو ان کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، ان کے اندر اعلیٰ اخلاق اور رویے پیدا ہو گئے، تم چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ وہی بد اخلاقی پر آ جائے۔ تبغون عوجا، ایک انسان دوسرے کی خرابیوں کے بارے میں سوچتا ہو کہ یار اس کا تو نقصان ہو، یا اس کو بد اخلاق بنایا جائے، بے دین بنایا جائے، تو یہ گمراہی کا راستہ کسی کے لیے ڈھونڈنا، یہ اہل کتاب کا وتیرہ ہے۔ قرآن مجید یہاں اس کو ذکر کر رہا ہے کہ اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، انسانیت کو اللہ کے راستے سے روکنا، ہدایت کے راستے سے، اخلاق اور کامیابی کے راستے سے روکنا، اور ان کے لیے ٹیڑھا راستہ تجویز کرنا، یہ تمہارا کام اور عادت بن چکی ہے۔ وانتم شہداء، اور تم اس بات کو دیکھ رہے ہو، تم اس بات کے گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے مسلمانوں، ان اہل کتاب کی باتوں میں نہ آنا، ان کے پیچھے چلو گے تو پھر کیا ہوگا، نقصان اٹھاؤ گے، وہ تو تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، لڑائی کروائیں گے۔ جیسے کہ اب یہ اہل کتاب بڑے سر پٹائے کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہم پہلے تو آپس میں مل جل کر رہتے تھے، یہاں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، جھگڑے بھی ہوتے تھے، یہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے، آپس میں ان کے درمیان جنگ صدیوں سے چلی آ رہی تھی، جنگ بعاث، کم از کم 100 سال تک یہ جنگ چلتی رہی۔ اور اسی طرح اوس اور خزرج کی درمیان میں جیسے لڑائیاں تھیں، تو یہودیوں کے بڑے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ بھی ان میں سے ایک گروہ کے ساتھ مل جاتا، پہلے ایک
جماعت کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ خلاف جنگ کرتے، پھر بعد میں چندہ اکٹھا کر کے اپنوں کو رہا کرواتے تھے۔ اس میں یہ جو ان کے بڑے بڑے مولوی اور پادری تھے وہ بھی چندہ کھاتے تھے۔ اب ان کو تکلیفیں ہو رہی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کر یہ جنگیں اور لڑائیاں بند کروا کے آپس میں وحدت اور محبت پیدا کر دی ہے۔ ان میں سے بعض اہل کتاب نے کیا کہ ان میں کسی طریقے سے وہ پرانی یادیں ان میں پیدا کر دی ہیں۔ چنانچہ وہ آئے، انصار بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، اوس اور خزرج کے لوگ، ان میں آ کر وہ پرانے تذکرے شروع کر دیے، لڑائیاں شروع کر دی کہ یہ دیکھو تمہارے خاندان کے اتنے لوگ انہوں نے قتل کیے تھے۔ ان کو کہا کہ تمہارے فلاں آدمی کو مارا تھا۔ اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے درمیان بھی وہی جاہلیت والی آگ بھڑک اٹھی۔ انصار ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، آپس میں انہوں نے تلواریں سونت لی ایک دوسرے کے خلاف، اتنا انہوں نے بھڑکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ فوراً تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے اور پھر دونوں انصار کو، اوس اور خزرج کے لوگوں کو سمجھایا بجایا اور کہا کیا تم حرکت کرتے ہو، اسلام لانے کے بعد کافر بننا چاہتے ہو اور ان اہل کتاب کی باتوں میں آتے ہو؟ ان کو اس پر بڑی ندامت ہوئی اور پھر ایک دوسرے کے گلے لگے۔ قرآن مجید نے یہاں اسی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اہل کتاب کی ایک جماعت کا کام مانا تو وہ تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان لانے کے بعد وہ تو تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، وہی حرکتیں تم سے کروائیں گے جو تم زمانے کفر میں کرتے تھے، وہ تو تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وہ حرکتیں کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کے احکامات پڑھے جا رہے ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہاری تربیت اور اصلاح کے لیے اللہ کے رسول بھی تم میں موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ کی اس ہدایت کو، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ چمٹ گیا، اس نے اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پس تحقیق اسے ہی درست اور سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی گئی۔ فقط ہدی الی صراط مستقیم۔ اسی حوالے سے اگلی آیات میں بھی مزید حکم دیا گیا کہ کیسے تمہارا آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے اور اس طرح کے آپس کے جھگڑوں اور لڑائیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے احسانات جو تم پر ہیں اس کو یاد کرو کہ تمہارا پہلے کیا حال تھا، اب کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے اندر وحدت اور اتحاد پیدا کر دیا۔ اب کسی قسم کا کفر نہ کرنا، دوبارہ اس حالت کی طرف لوٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد ان صحابہ کو بڑی پشیمانی ہوئی، یہ روتے تھے کہ ہم نے کیا حرکت کی، اور اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو اللہ نے یہاں سمجھایا ہے کہ جو لوگ شرارتی ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، انسانیت کو لڑانے والے ہوتے ہیں، انسانیت کے لیے تبغونہا عوجا، گمراہی کے راستے تجویز کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان لا کر اس پر استقامت اختیار کرنا، جماؤ اختیار کرنا، قائم رہنا، یہ ضروری ہے، اور اپنی اسلام پر اور ایمان پر قائم رہو اور اللہ کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرو، یہی ہے فقط ہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔